جگہاری از نمرہ اسرار ایپیسوڈ 14 عہد۔ اندھیرا چاروں سو پھیل چکا تھا۔ اسٹریٹ لائٹس کی ساری بتیاں گل تھیں۔ اس کی گاڑی کو مشکل سے ہی اندھیرے میں دیکھا جا سکتا تھا، جو سڑک کے کنارے کھڑی تھی۔ اس نے گاڑی کی ہیڈ لائٹس کو یہاں آنے سے پہلے ہی بند کر دیا تھا تاکہ کوئی بھی اس کی طرف متوجہ نہ ہو سکے۔ کچھ دیر ڈرائیونگ سیٹ پر براجمان وہ سارا لہلِ عمل ترتیب دیتا رہا اور گاڑی سے باہر نکل کر اس نے آہستگی سے دروازہ بند کیا۔ اس نے مین گیٹ کے دائیں طرف جاتے اپنے سامنے کھڑی دیوار کا جائزہ لیا، جو تقریباً 10-15 فٹ کی تھی اور اس کو پھلانگنا بے حد مشکل تھا۔ اگر وہ جیسے تیسے کر کے اس دیوار کے اوپر چڑھ بھی جاتا تو اترنے میں کم از کم اس کے پیر کی ہڈی تو ضرور ٹوٹتی۔ وہ گردن گھما کے ارد گرد کوئی سہارا تلاش کر رہا تھا جب اسے دیوار سے نکلتا ایک پتھر دکھائی دیا۔ اس نے مزید وقت برباد کیے اپنا دایاں پیر اس پر رکھا اور دونوں ہاتھ دیوار کی اوپری سطح پر رکھے اور آہستہ آہستہ خود کو اوپر کی جانب گھسیٹا۔ تھوڑی سی کوشش سے ہی وہ اب دیوار کے اوپر بیٹھا تھا۔ ایک لمبی سانس اندر کو کھینچتا وہ یہاں سے کودنے کے لیے خود کو تیار کر رہا تھا جب اس نے ایک شخص کو لائٹ ہاتھ میں تھامے چکر کاٹتے دیکھا۔ وہ یقیناً چوکیدار تھا۔ اس نے فوراً جمپ لگائی تھی۔ نیچے کے تار سے لگے گملوں میں کیکٹس کے پودے لگائے گئے تھے جو بری طرح اس کے ہاتھ کے اندر تک گھس چکے تھے۔ کودنے کی آواز نہ چاہنے کے باوجود بھی پیدا ہو گئی تھی۔ چوکیدار نے پیچھے مڑ کر اس کی جانب ٹارچ کی روشنی ماری تھی، لیکن وہ پہلے ہی وہاں سے ہٹ گیا تھا۔ چوکیدار اسے اپنا وہم جانتا اب اپنے کوارٹر کی طرف جا رہا تھا۔ وہ چوکیدار کو دیکھتا سیدھا ہوا تھا اور اس کے ہاتھ میں شدید تکلیف ہو رہی تھی۔ اس نے ہاتھ میں گھسے ان کانٹوں کو نکالنا چاہا، لیکن پھر یہ سوچ کر رک گیا کہ پھر خون اور تیزی سے نکلے گا اور وہ جو کرنے آیا ہے اس کا نشان یہیں رہ جائے گا اور دیکھنے والے اس پر کئی سوال اور اٹھائیں گے۔ اس نے اپنے بائیں ہاتھ سے اپنے دائیں ہاتھ کی پینٹ کی جانب سے رومال نکالا اور ان کانٹوں کے اوپر کس کے رومال کو ہاتھ پر لپیٹ دیا۔ اس نے درد برداشت کرنے کے لیے اپنے دانتوں کو سختی سے بینچ لیا۔ درد تو بہت تھا، لیکن وہ اس کو نظر انداز کرتا بلڈنگ پر لگے پائپ پر چڑھنے لگا۔ کچھ ہی وقت میں وہ اپنی منزل پر موجود تھا۔ اس نے بغیر آواز پیدا کیے کھڑکی سے کمرے کے اندر قدم رکھے تھے۔ کمرے میں ملیجائی اندھیرا تھا۔ کھڑکی پر لگے سفید پردے ہوا کی دوش پر اڑ رہے تھے اور اس سے آتی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا ماحول کو خوابناک بنا رہی تھی۔ بستر پر سوئے ہوئے وجود کا رخ کھڑکی کی جانب ہی تھا۔ پردہ چھن سے اڑتا اور اس چہرے پر چاندنی بکھیر رہا تھا اور وہ اپنی جگہ پر مجسمہ بنا اسے تک رہا تھا۔ ایک بار پھر اس کا چہرہ تاریک ہوا تھا۔ چاندنی لوٹ گئی تھی ایک بار پھر واپس آنے کے لیے، اور چاندنی پھر آئی تھی اور اس کا ویران چہرہ پھر روشن کر گئی تھی۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم لیتا اس کے سامنے پڑے صوفے پر آرام دہ حالت میں جا بیٹھا تھا اور اس کے ایک ایک نقوش کو فرصت سے پڑھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کے گرد گہرے سیاہ حلقے تھے۔ وہ بیمار لگ رہی تھی۔ برسوں کی مسافت کی تھکن اس کے چہرے پر چھلک رہی تھی۔ اس کے وجود نے بستر پر اپنا رخ بدلا۔ اب اس کی نظر اس کے پشت پر موجود تکیے پر پھیلے سیاہ سلکی بالوں کی طرف تھی۔ جب وہ پھر رخ بدلتی سیدھی لیٹتی چھت کو بنا پلکے جھپکے دیکھنے لگی۔ دوسری طرف وہ ابھی بھی اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ کتنا وقت اس کو اس طرح چھت کو گھورتے ہوئے وہ نہیں جانتا تھا، لیکن اس سب میں وہ اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ سے اچھی طرح واقف ہو رہا تھا اور اسے اس میں کوئی مشقت نہیں ہو رہی تھی۔ حالانکہ پہلے کبھی وہ اس طرح اسے نہیں پڑھ سکا تھا، لیکن اب ایسا ہو رہا تھا۔ شاید وہ پہلے ہی یہ سب جان جاتا، لیکن نفرت کا پردہ اس کی آنکھوں پہ تھا جس کی وجہ سے کبھی اسے اس طرح نہیں دیکھا تھا۔ اپنی طرف کسی کی نظریں محسوس کر کے زینب نے چہرہ موڑ اپنی دائیں جانب دیکھا تو اسے اندھیرے کی وجہ سے صرف چمکتی ہوئی دو آنکھیں نظر آئی جو اسے ڈرانے کے لیے کافی تھیں۔ اس نے اپنے پہلو سے دوپٹہ اٹھایا اور سر پر لیا، ساتھ ہی جلدی سے سائڈ ٹیبل پر رکھا لیمپ آن کیا اور سوئچ بورڈ کی طرف بڑھتے ہوئے اس نے کمرے کی لائٹ بھی آن کر دی۔ کمرہ روشنی میں نہا چکا تھا۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو ایک شناسا چہرہ اپنے سامنے پایا۔ وہ اب تک صوفے پر بیٹھا اس کا ایک ایک عمل ملاحظہ فرما رہا تھا۔ زینب ایک دم بھونچا کے رہ گئی۔ اسے اس وقت یہاں دیکھ کر اسے شوق لگا تھا۔ وہ یہاں کیا کر رہا تھا اور اس وقت اس کی آمد کی وجہ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ زینب کو لگا یہ سب اس کا وہم ہے اور اس کے ذہن میں چل رہا ہے، لیکن اس کے ذہن میں بھی یہ شخص کیوں ہے؟ کیونکہ وہ تو اسے بالکل نہیں سوچتی تو وہ اس کی سوچوں میں کیوں آئے گا؟ اسے لگا وہ اب پاگل ہونے لگی ہے، لیکن یہ جاننا بھی ضروری تھا کہ حقیقت ہے بھی یا نہیں، ورنہ اس طرح وہ اپنا بہت بڑا نقصان کروا سکتی تھی۔ تم
تم یہاں کیسے آئے؟ اس نے اپنا وہم دور کرنے کے لیے پوچھا۔ سامنے بیٹھے وجود میں حرکت ہوئی تو جیسے اس کا دماغ یکدم جگا۔ تم اندر کیسے آئے؟ وہ دبے دبے غصے میں بولی۔ تم سے بات کرنے آیا ہوں، اس نے پرسکون لہجے میں جواب دیتے آج پہلی بار بہت سکون سے زینب پر اسی کی چال الٹ دی تھی۔ وہ بے حد سکون سے اس کا سکون برباد کر رہا تھا۔ لیکن مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی، تم جاؤ یہاں سے، وہ قطعیت سے کہتی اس کے جانے کی منتظر سی۔ تم سے بات کرنے آیا ہوں اور بات کیے بغیر جانے کا ارادہ نہیں رکھتا۔ رات کی اس پہر کسی کے گھر میں گھس کر زبردستی بات کرنے کا یہ کون سا طریقہ ہے؟ وہ غصے سے پھٹتی اس سے پوچھ رہی تھی۔ یہ حیدر عباس کا طریقہ ہے، بہت باروب آواز میں اس نے کہا تھا۔ تم جا رہے ہو یا میں سیکیورٹی بلاؤں؟ اس نے پوچھا، کم دھمکی زیادہ دی تھی۔ وہ کافی دیر اس کا جواب سننے کے لیے کھڑی رہی تھی اور وہ یک ٹک اسے دیکھے جا رہا تھا۔ زینب کو جب یقین ہو گیا وہ بنا دھکے کھائے نہیں جائے گا تو سیکیورٹی کو بلانے کے لیے مڑی، لیکن حیدر کے جملے نے جیسے اسے فریز کیا تھا۔ وہ اب اس کے سامنے ہوتی عجیب سی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ آیا یہ جملہ اس نے ہی کہا تھا یا اسے سننے میں کوئی غلطی ہوئی تھی؟ میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ زینب کے ذہن میں الف سے لے کر یہ تک اس کے ساتھ ہوئی ہر ملاقات کسی فلم کی طرح رواں ہوئی تھی۔ وہ یہ کیوں کہہ رہا تھا؟ اسے جواب مل گیا تھا۔ بدلہ لینے کا یہ کون سا طریقہ ہے؟ وہ ایک بار پھر غصے سے پوچھ رہی تھی۔ بدلہ لینے ہی آیا تھا، کیا پتا تھا کمبخت دل ہی بدل جائے گا، اس نے سوچا تھا اور مسکراہٹ کو چھپایا تھا۔ ہاں، آج اس کے دل نے سچ کہا تھا۔ وہ جانتا تھا وہ غلط تھا، اس نے سب غلط کیا تھا زینب کے ساتھ، لیکن یہ ایک مرد کی انا تھی، وہ سب بھول جاتا ہے، وہ تھپڑ نہیں بھولتا تھا۔ اور اسی لیے اسے فاصلہ قائم رکھنے کی کوشش کر رہا تھا، کیونکہ اسے پتہ تھا نہ چاہتے ہوئے بھی اس کا ہاتھ اٹھ جاتا۔ کم از کم وہ اتنا بے غیرت نہیں بننا چاہتا تھا کہ ایک عورت پر ہاتھ اٹھاتا، پر یہاں تو بساط ہی پلٹ گئی۔ اس نے ہاتھ چہرے پر لگایا اور چرا وہ دل گئی۔ یہ بدلہ لینے کا اگر کوئی نیا طریقہ ہے نا تو انتہائی بیہودہ طریقہ ہے۔ تم بات کرنے آئے تھے، میں نے تمہاری بات کا جواب دے دیا، اب جاؤ یہاں سے۔ زینب چاہ کر بھی سیکیورٹی کو نہیں بلا سکتی تھی۔ پہلے ہی اس کے کچھ نہ کرنے پر اس کے کردار پر بہت ہی ستارے لگے تھے اور اب وہ ان پر کوئی میڈل نہیں لگوانا چاہتی تھی، اور حیدر اسی کا فائدہ اٹھا رہا تھا۔ وہ صوفے سے کھڑا ہوتا، اپنا زخمی ہاتھ اپنی جیب میں رکھتا، اس کے روبرو کھڑے ہوتے ہوئے انتہائی مضبوط لہجے میں بولا تھا۔ میں تم سے پوچھ نہیں رہا، تمہیں بتا رہا ہوں۔ تمہیں لگتا ہے میں زینب ولی اللہ تم جیسے گھٹیا شخص کے نکاح میں آئے گی؟ وہ لفظوں پر زور دیتی حقارت سے پوچھ رہی تھی۔ ہاں، تم تم زینب ولی اللہ مجھ جیسے شخص حیدر عباس کے نکاح میں آئے گی، وہ وثوق سے کہتے ہوئے ایک لمحے کے بھی کم عرصے میں زینب کو ڈرا گیا تھا۔ تم خواب دیکھ رہے ہو، زینب نے سنبھلتے ہوئے آرام سے کہا اور جیسے اس کا مذاق اڑایا ہو۔ حالانکہ نیند سے تم بیدار ہوئی ہو، حیدر نے الٹا اسے ہی چڑھایا۔ میں ایسا کچھ نہیں کروں گی، وہ حتمی انداز میں بولی۔ تم نہیں کرو گی تو رانیہ کرے گی، حیدر نے بلیک میلنگ کا حربہ آزمایا۔ وہ نکاح شدہ ہے، زینب نے اس کی معلومات میں اضافہ کیا۔ طلاقیں بھی اسی دنیا میں ہوتی ہیں۔ حیدر کا یہ جملہ سن وہ کتنی ہی دیر پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھتی رہی۔ تو کیا وہ اتنا اندھا ہو گیا تھا اپنے انتقام کی خاطر کہ 4 زندگیاں برباد کرتا، اور تو اور نکاح جیسے پاکیزہ بندھن کو توڑوا دیتا، وہ بھی اس بندھن کا جس میں محبت کا پودا پھل پھول رہا تھا۔ تم جانتے ہو احمر؟ زینب نے اسے احمر کی محبت یاد دلانی چاہیے۔ میں جانتا ہوں، وہ بات کو مکمل ہونے سے پہلے ہی جانتا تھا کہ وہ کیا کہنے والی ہے۔ اس کی بات کاٹتے ہوئے پھر بولا۔ پھر بھی؟ زینب کو تعجب ہوا۔ ہاں پھر بھی، وہ اپنی جگہ مؤثر تھا۔ احمر بھائی ایسا کچھ نہیں کریں گے جیسا تم سوچ رہے ہو، وہ یقین سے بولی۔ زینب، جو تم رانیہ کے لیے کر سکتی ہو نا، وہ احمر میرے لیے بھی کر سکتا ہے، اور یاد رکھو وہ پہلے میرا دوست ہے اور بعد میں رانیہ کا شوہر۔ وہ اسے تصویر کا دوسرا رخ دکھا رہا تھا۔ تم ان سے دوستی کی قیمت مانگو گے؟ وہ اس شخص کی بے غیرتی پر جتنا حیران ہوتی اتنا کم تھا۔ دوستی کی قیمت جب بھی مانگی جائے دینی تو پڑتی ہے۔ ہاں، وہ ٹھیک ہی تو کہہ رہا تھا، آج اس سے بھی تو رانیہ کی دوستی کی قیمت مانگی جا رہی تھی اور اسے دینی تھی۔ وہ کم ظرف نہیں تھی، رانیہ جیسی دوست کے لیے تو کچھ بھی حاضر تھا، اس کے آگے تو یہ قیمت کچھ بھی نہیں تھی، لیکن پھر بھی وہ اس شخص کو اپنی زندگی کا حصہ نہیں بنا سکتی۔
دو فریقوں کی جنگ میں کسی تیسرے کو شامل کرنا بزدلی ہے۔ زینب نے اسے بزدل کہا تھا، شاید وہ ارادہ بدل دے۔ محبت اور جنگ میں سب جائز ہے۔ حیدر اس کی کوشش پر دل ہی دل میں مسکرایا تھا، کیونکہ وہ اب پہلے والا حیدر نہیں تھا جو زینب کے لفظوں پر غصہ ہو جاتا۔ تمہاری دماغی حالت ٹھیک نہیں ہے۔ تم ایک ناجائز لڑکی کو اپنا نام دو گے۔ وہ خود کو ڈی گریڈ کرتی، اس سے کہہ رہی تھی، شاید وہ پیچھے ہٹ جاتا۔ میں کل بارات لے کر آؤں گا تمہاری۔ فرار کی کوشش صرف تمہارا ہی نقصان کرے گی۔ حیدر اس کی بات کو نظر انداز کرتا اسے بہت اہم خبر دے رہا تھا۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا بدلہ لینے کے لیے تم اتنے اندھے ہو جاؤ گے کہ اپنے معیار سے گر جاؤ گے۔ اس نے اسے جاتے دیکھ پھر سے کوشش کی تھی۔ حیدر آباد سے کسی بھی چیز کی توقع کی جا سکتی ہے۔ وہ جاتے جاتے رکا تھا۔ اس نے گردن پیچھے کیے کہا تھا اور وہ چلا گیا تھا، زینب کو ایک نئی مصیبت میں ڈالے۔ اس کی ساری سوچوں کا بہاؤ اپنی طرف کرتا اسے ہر منفی سوچ سے رہائی دے گیا تھا۔ اب اگر زینب کچھ سوچ بھی رہی تھی تو وہ اس صورتحال سے نکلنا تھا۔ صبح کا سورج طلوع ہوتا ہر اندھیرا مٹا گیا تھا۔ اب روشنی ہی روشنی تھی ہر طرف، جو آج بہت سی زندگیوں کو ایک طرف جہاں روشن کرنے والی تھی، وہیں غروب آفتاب ایک بار پھر ان کی زندگیوں کو اندھیرا کرنے کے لیے پہلے سے ہی تیار تھا۔ پر یہ اندھیرا اب کب ان کی زندگیوں میں شامل ہوتا ہے، کوئی نہیں جانتا۔ حیدر زینب کی نیندیں اڑا آیا تھا اور اپنے اس عمل پر بہت خوش بھی تھا، اور اسی خوشی میں وہ رات بھر سو بھی نہ سکا۔ اسے بے صبری سے آج کے دن کا انتظار تھا۔ اسے بستر پر لیٹے اپنے موبائل میں ٹائم دیکھا، صبح کے 7 بج رہے تھے۔ موبائل بیڈ پر ہی چھوڑ وہ بستر سے اٹھا اور باتھ روم کی راہ لی۔ اپنا جوگنگ سوٹ پہنے وہ باہر آیا اور قریب ہی بنے ایک پارک میں اچھی خاصی دیر جوگنگ کرتے وہ اپنے گھر واپس آیا۔ اس نے ایک بار پھر ٹائم دیکھا جہاں 8:30 بج رہے تھے۔ وہ دوبارہ باتھ روم میں گھسا تھا اور ایک بار پھر وہ آفس فارمل ڈریس میں ملبوس تھا۔ اس نے ڈریسنگ کے آگے کھڑے ہو کر اپنے کوٹ کو ٹھیک کیا تھا اور اپنے اوپر پرفیوم اچھے سے چھڑکا تھا۔ اس طرف زینب کو نیند تو پہلے بھی نہیں آتی تھی اور اب تو جیسے وہ پاگل ہونے کو تھی۔ اسے یہ سب ایک خواب سا لگ رہا تھا، لیکن وہ جانتی تھی وہ خواب نہیں تھا۔ وہ خود کو یہ یقین دلانا بھی نہیں چاہتی تھی، کیونکہ اس کے نتائج اسے نہیں، رانیہ کو اٹھانے پڑتے۔ بہت سوچنے کے بعد اسے صرف ایک رستہ نظر آ رہا تھا۔ زینب کے ساتھ جو بھی ہوا یہ سچ تھا، وہ ٹوٹ گئی تھی، لیکن ہمت ابھی بھی کچھ باقی تھی۔ وہ اسی ہمت کو مجتمع کرتی اب اپنے دفاع کی آخری کوشش کرنے جا رہی تھی۔ 8:30 ہو رہے تھے، یقیناً رانیہ سو رہی ہوتی اور اس وقت، لیکن اسے بات کرنی تھی۔ وہ اب اور انتظار نہیں کر سکتی تھی۔ اس نے کال ملائی تھی۔ رانیہ کا موبائل کب سے گلا پھاڑ رہا تھا، لیکن رانیہ تھی کہ اٹھنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ جب موبائل نے اپنا گلا پھاڑنا بند نہ کیا تو مجبوراً رانیہ نے جھلائے ہوئے انداز میں کال اٹھائی۔ کیا ہے؟ وہ چیختی ہوئی پوچھ رہی تھی۔ رانی، میں زینب بات کر رہی ہوں، کیا تم آج آ سکتی ہو میری طرف؟ زینب نے فوراً مدعے کی بات کی تھی۔ کیوں، خیریت؟ رانیہ پوری طرح بیدار ہو گئی تھی، بستر پر سیدھی ہوتی بیٹھتی اس سے پوچھ رہی تھی۔ بس ایسے ہی، زینب اسے کچھ بھی بتانا نہیں چاہتی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، آ جاؤں گی۔ رانیہ نے حامی بھر لی تھی، کیونکہ بہت دنوں بعد زینب اس طرح نارمل بیہیو کر رہی تھی۔ حیدر نے ناشتے سے فارغ ہو کر اب آفس کا رخ کیا تھا، لیکن وہ اب اپنے آفس جانے کی بجائے احمر کی طرف گیا تھا۔ احمد اس کو دیکھ کر حیران ہوا تھا، کیونکہ موصوف پچھلے کئی دنوں سے غائب تھے اور آج احمد کے آفس آ گئے تھے۔ کیسے آنا ہوا؟ سلام دعا کے بعد احمد نے دماغ میں اٹھتا سوال حیدر سے کر ہی لیا۔ کام کے سلسلے میں آیا ہوں، واصف صاحب کے کانٹریکٹ کے بارے میں تم سے کچھ ڈسکس کرنا تھا، حیدر نے اپنے پرانے انداز میں کہا۔ مجھ سے ڈسکس کرنے؟ احمد نے اپنی طرف انگلی کرتا حیرت سے پوچھ رہا تھا۔ ہاں، حیدر نے یک لفظی جواب دیتے کرسی گھسیٹتا بیٹھ گیا تھا۔ احمد نہ سمجھی سے کندھے اچکاتا اس کے برابر میں بیٹھا اب اس کی سن رہا تھا، جو خود ہی سارا ڈسکشن کر رہا تھا، اور احمد بیٹھا احمقوں کی طرح سب سن رہا تھا۔ رانیہ زینب کے گھر آ گئی تھی اور زینب نے اسے کچھ بھی نہیں بتایا تھا۔ اسے لگ رہا تھا رانیہ کو بتانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس سے معاملات اور بگڑ سکتے ہیں۔ رانیہ کو آج زینب میں عجیب تبدیلی نظر آئی۔ وہ اداس نہیں تھی، آج وہ الجھی ہوئی لگ رہی تھی۔ کچھ ہوا ہے کیا زینی؟ تم بہت پریشان لگ رہی ہو۔ رانیہ کی فکری طبیعت جاگ اٹھی تھی۔ نہیں تو، سب ٹھیک ہے، زینب نے جلدی سے ایک مسکراہٹ اپنے لبوں پر سجائی تھی۔ رانیہ، کچن میں میرا موبائل رہ گیا، لے تو آؤ، زینب نے اپنے وارڈروب میں ہاتھ چلاتے رانیہ سے کہا تھا۔
ابھی لائی۔ رانیہ خوشی خوشی کمرے سے چلی گئی۔ اسے زینب بدلی بدلی اچھی لگ رہی تھی۔ زینب نے بیڈ پر رکھا رانیہ کا موبائل اٹھایا اور اس میں کوئی پاس ورڈ نہیں لگا تھا۔ زینب نے جلدی سے اس کے موبائل میں احمر کا نمبر ڈھونڈنا چاہا، لیکن احمر کے نام سے کوئی بھی نمبر نہیں سیو تھا۔ اس نے پھر ہسبینڈ کے نام سے سرچ کیا، لیکن احمر کا نام اس نام سے بھی سیو نہیں تھا۔ زینب نے رانیہ کے موبائل کی ڈائلنگ کھولی، جہاں پہلا نمبر لوبی کے نام سے سیو تھا۔ یقیناً رانیہ نے یہ لفظ لو اور ہبی کو جوڑ کے بنایا تھا۔ زینب کو اس نام سے ہی رانیہ کے جذبات اور احساسات کا اندازہ ہو گیا تھا، اور وہ کوئی بھی الٹی بات کر کے اس کے دل میں بدگمانی نہیں ڈالنا چاہتی تھی۔ اسی لیے اس نے ڈائریکٹ احمد سے بات کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ اس نے نمبر کو ذہن نشین کر کے واپس موبائل کو اس کی جگہ پر رکھا اور کمرے سے باہر نکلی۔ وہ رانیہ کے پاس چلی گئی تھی۔ یار ذرا کافی تو منگا۔ حیدر نے ساری روداد سنانے کے بعد فائل بند کی تھی اور اب وہ احمد سے کافی آرڈر کرنے کی فرمائش کر رہا تھا۔ احمد کو بہت غصہ آیا۔ وہ اپنی کہے جا رہا تھا، اور پھر یہ حیدر کے اس طرح خوب مہارت سے ڈسکشن کرنے کا ہی اثر تھا کہ احمد نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی باتوں کو سننے لگا تھا۔ اور پھر تو جیسے ایک سما بن گیا تھا۔ وہ اس سے خود کو نہ نکال سکا اور اس وجہ سے اس کا کتنا ہی ٹائم برباد ہو گیا تھا۔ اس نے ریسیور اٹھاتے 2 کافی کے کپ آرڈر کیے تھے۔ رخصتی کب ہو رہی ہے تمہاری؟ آخر کو تمہاری دلہن لینے بھی تو جانا ہے، احمد کے فون کریڈل پر ڈالتے ہی حیدر نے شوق ہوتے پوچھا، جو اب آرام دہ حالت میں دونوں کونیاں کرسی کے ہینڈل پر جمائے بیٹھا تھا۔ رخصتی میری نہیں، رانیہ کی ہونی ہے۔ ویسے تمہیں میرا خیال کیسے آ گیا؟ احمد کا انداز شکایتی۔ بس آ گیا اڑتا اڑتا۔ خیر میں سوچ رہا ہوں رانیہ کو یوں تن تنہا ریسیو کرتا اچھا نہیں لگوں گا۔ کیسا ہی ہوتا اگر میری بھی ایک عدد بیوی ہوتی۔ احمد جتنا حیران ہوتا کم تھا، کیونکہ جناب حیدر صاحب کے تو انداز ہی بدل گئے تھے۔ تو کر لو شادی، تم بھی لے آؤ بیوی۔ احمد نے اپنی حیرانی چھپاتے موقع سے فائدہ اٹھایا تھا۔ جو حیدر شادی سے بھاگتا تھا آج شادی کرنے کی بات کر رہا تھا۔ فائدہ اٹھانا تو بنتا تھا، نہ جانے کب حیدر کا ارادہ بدل جاتا۔ سمجھو تمہاری عرضی منظور ہو گئی۔ اپنا موبائل دینا ذرا۔ حیدر نے مہارت سے بات بدلی تھی۔ کیوں؟ احمد نے بے ساختہ پوچھا۔ میرا موبائل ٹوٹ گیا تھا کل، اور نہ جانے کہاں چلا گیا۔ مجھے ایک کلائنٹ کو نمبر دینا تھا تو میں نے تمہارا دے دیا۔ وہ شاید آج کال کریں۔ حیدر نے ساری بات اسے بتائی۔ احمد نے کچھ بھی کہے بغیر اپنا فون اسے دے دیا تھا، اور وہ اس کے فون توڑنے کی عادت سے اچھے سے واقف تھا۔ جانتا تھا فون ٹوٹا نہیں، توڑا گیا ہوگا۔ رانیہ چلی گئی تھی اور یہی وقت تھا زینب کے پاس۔ اس نے کوئی بھی لمحہ ضائع کیے بغیر احمد کا نمبر ملایا تھا۔ حیدر کے ہاتھ میں تھاما موبائل بجا تھا۔ احمد کی نظریں اسی جانب اٹھی تھی اور پھر دروازے پر ہلکی سی دستک دے کر ایک لڑکی اندر آئی۔ احمد کی ساری توجہ اب اس لڑکی کی طرف تھی۔ سر آپ سے کچھ بات کرنی ہے، ارجنٹ 2 منٹ۔ وہ عجلت میں بولتی کمرے سے غائب ہو گئی تھی۔ احمد حیدر سے ایکسکیوز کرتا باہر چلا گیا۔ دوسری طرف کال کچھ ہی بیلوں کے بعد ریسیو کر لی گئی تھی۔ السلام علیکم احمد بھائی، میں زینب بات کر رہی ہوں۔ زینب نے سلام کرتے اپنا تعارف کروایا تھا۔ وعلیکم السلام، جی کہیے زینب، کیسے کال کی؟ سب ٹھیک ہے؟ حیدر نے رومال اسپیکر پر رکھ سلام کا جواب دیا تھا، ساتھ وہ بھرپور اداکاری کر کے اس کی خیریت بھی پوچھ رہا تھا۔ زینب نے حیدر کی آواز نہ تو کبھی فون پر سنی تھی اور نہ ہی احمد کی۔ اسے رتی برابر بھی شک نہیں ہوا تھا کہ دوسری طرف لائن پر اس کا دشمن حیدر موجود تھا۔ مجھے آپ سے صرف ایک سوال پوچھنا ہے، زینب نے اپنے کال کرنے کی وجہ بتائی۔ جی پوچھیے، حیدر نے اسے اجازت دی تھی۔ کیا آپ انتقام کی اس کھیل میں حیدر کے ساتھ ہیں؟ کیا آپ صرف اس لیے رانیہ کو طلاق دے دیں گے تاکہ آپ کا دوست اپنا بدلہ لے سکے مجھ سے؟ زینب نے آخر جذبات میں آ کر ایک کی جگہ 2 سوال کر ڈالے، اور اب وہ جواب کی منتظر تھی، لیکن دوسری طرف بالکل خاموشی تھی۔ زینب کو لگا شاید لائن کٹ گئی ہے، لیکن کافی دے کے جانے والے کی آپ کی کافی صاحب کی آواز زینب کے کان کے پردوں پر پڑ چکی تھی۔ اسے ایک دھچکا لگا تھا۔ وہ اس خاموشی کا مطلب جانتی تھی۔ مجھے میرا جواب مل گیا مسٹر احمد وقار، زینب نے بیگانیت سے کہتے کال کو بے جان کیا تھا۔ حیدر نے موبائل کی اسکرین کو دیکھا تھا، جہاں اب کال بے جان ہو گئی تھی۔ اس کو بہت برا لگا تھا، اپنے لیے نہیں، مسٹر احمد وقار کے لیے۔ وہ یہ سوچتے ہوئے دلکشی سے مسکرایا تھا۔ زینب نے غصے اور حیرت کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ احمد کی کال منتقل کی تھی، لیکن کچھ ہی دیر میں وہ افسردہ ہو گئی تھی۔
اس نے تو احمر کو ایسا نہ سوچا تھا، وہ تو سمجھدار لگتا تھا، لیکن دن ڈھلتے اس کی سوچ احمر کے متعلق بدل گئی تھی۔ یہ پہلی دفعہ تھا زینب کے جیسے تمام راستے ہی بند ہو گئے تھے، تو اسے اب وہ کرنا ہوگا جو وہ شخص چاہتا ہے۔ لیکن بدلہ لینے کا یہ عجیب طریقہ ہے، کسی سے شادی کر کے کیسے بدلہ لیا جا سکتا ہے؟ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اور اب وہ کیا کرے؟ کیا چپ چاپ ہونے دے یہ سب؟ اس کے علاوہ تمہارے پاس کوئی راستہ بچا ہی کہاں ہے؟ آواز کہیں اندر سے آئی تھی، اور سچ ہی تو تھا، اب اس کے پاس اور کوئی آپشن نہیں بچا تھا۔ کیا میرے ساتھ کبھی کچھ اچھا نہیں ہو سکتا؟ یہ ساری عمر میں نے یہی سب دیکھنا ہے۔ وہ بد دل نہیں ہونا چاہتی تھی، پر ہو رہی تھی۔ اور اگر یہی سب ہونا ہے تو ٹھیک ہے، میں تیار ہوں۔ میں مذمت کر کر کے تھک گئی ہوں، اب یہ زندگی جہاں لے جائے گی میں وہیں چلی جاؤں گی۔ وہ اپنی ہی سوچوں میں غلاطاں تھی جب اس کے کمرے کے دروازے پر ہلکی سی دستک دے وہ آیا تھا۔ سفید کرتا شلوار، نفاست سے سٹ کیے بال، پشاوری چپل، ہاتھ میں چمکتی گھڑی، شیو جو کل تک بڑی تھی آج تراش خراش کے بعد ہلکی ہو چکی تھی۔ اس کے ہاتھ میں کئی شاپنگ بیگز تھے، اس نے اندر آ کر انہیں بیڈ کے کنارے پر رکھا تھا۔ تیار ہو جاؤ، تھوڑی دیر میں نکاح ہے ہمارا۔ وہ بے حد سنجیدہ لگ رہا تھا۔ زینب کو اس کے اپنے کمرے کے باہر دیکھ کوئی حیرت نہیں ہوئی تھی، کیونکہ جو شخص کھڑکی سے کود کے آ سکتا ہے وہ یقیناً اگلی دفعہ ایسا نہ ہو، اسی لیے سارے انتظام کے ساتھ آیا تھا۔ وہ کہہ کے چلا گیا تھا، اور زینب اپنے فیصلے کے مطابق بوجھل دل سے کسی روبوٹ کی طرح اس کے کہے پر عمل کرنے اور باتھ روم کا رخ کیا تھا۔ اسے کبھی اپنا آپ اتنا بے اختیار نہیں لگا تھا، اس پر کوئی بھی حکم چلا سکے، لیکن اب ایک تھا جو ایسا کر رہا تھا۔ اگلی بار جب وہ اس کے کمرے میں آیا تو قدم دروازے پر ہی رک گئے۔ وہ سفید جوڑے میں ملبوس تھی، جس کے گلے اور دامن اور آستینوں پر سفید موتیوں کا کام ہوا تھا۔ سر پر لال بھاری کام کا دوپٹہ موجود تھا، جو سرک کر پیچھے کو گر رہا تھا۔ چہرہ میک اپ سے پاک تھا، بما لپسٹک۔ آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے واضح تھے، اور رات کے مقابلے میں دن میں دیکھنے میں زیادہ گہرے لگ رہے تھے۔ لیکن وہ ایسے بھی دنیا کی سب سے حسین لڑکی لگ رہی تھی حیدر کو، کیونکہ محبت حسن سے کب ہوتی ہے؟ وہ تو اس کے دل سے تھی۔ وہ سر جھکائے کسی سوچ میں گم تھی، اور شامت انگلیوں کی آئی تھی جنہیں خراش خراش کے جگہ جگہ سے کھال ہٹا دی گئی تھی۔ حیدر اس کے پاس جا کھڑا ہوا، لیکن وہ اب بھی اپنے کام میں مصروف تھی۔ اس نے زینب کا سرکتا دوپٹہ اس سے سر سے اٹھایا تھا اور گھونگھٹ کی شکل دے دی تھی۔ زینب کو ہوش تب آیا جب اسے لگا روشنی کم ہو گئی ہے، اور ایک دم ہی اس کے سر پر کوئی وزنی شے رکھ دی گئی ہے۔ ابھی وہ اپنے ساتھ ہونے والے اس عمل کے بارے میں سوچ رہی تھی جب وہ قدرے دور کھڑا ہوتا بولا، چلو باہر۔ زینب اس کے کہنے پر اٹھتی اس کے پیچھے پیچھے چل رہی تھی۔ لاؤنج میں آ کر حیدر نے اسے ایک صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کیا تھا، اور وہ ڈھہ سی گئی تھی۔ اس کے بیٹھنے کے بعد اس سے فاصلہ رکھ اسی صوفے پر بیٹھا تھا۔ اپنے اوپر اتنا بھاری دوپٹہ ہونے کے باعث زینب کچھ نہیں دیکھ پا رہی تھی، اور نہ ہی اسے کوئی جستجو تھی۔ وہ ہارے ہوئے کھلاڑی کی طرح سر جھکائے بیٹھی تھی۔ شروع کریں، حیدر نے قاضی کو اجازت دی۔ السلام علیکم مس زینب، ایک باریک مگر مردانہ آواز اس سے مخاطب تھی۔ وعلیکم السلام، اس نے حلق کو ترک کر کے جواب دیا تھا۔ زینب، مجھے بتایا گیا ہے کہ آپ کا کوئی ولی موجود نہیں ہے، تو بطور ولی میں آپ سے یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں، کیا یہ نکاح آپ کی رضامندی سے ہو رہا ہے؟ انہوں نے ایک نیا سوال اس سے کیا تھا۔ جی، ایک کمی تھی جو آج اسے بری طرح محسوس ہو رہی تھی۔ کیا آپ کو اس نکاح سے کوئی اعتراض نہیں ہے؟ جانے وہ کیوں ایک ہی سوال دہرا رہے تھے؟ زینب کو سمجھ نہیں آیا۔ نہیں، وہ مٹھیوں کو زور سے بند کر کے اپنے اندر بولنے کی ہمت پیدا کر رہی تھی۔ حیدر اس سارے عمل میں چپ ہی رہا تھا۔ اسے پتا تھا جب تک ناصر صاحب اپنی تسلی نہ کر لیں وہ نکاح پڑھانے والے نہیں تھے۔ اور انہیں شک تب ہوا جب انہوں نے تنہا لڑکی کو گھر میں پایا۔ وہ سمجھ رہے تھے حیدر اس لڑکی سے نکاح زبردستی کر رہا ہے، اور وہ غلط بھی نہیں سمجھ رہے تھے۔ شروع کریں، حیدر نے مؤدب انداز میں ان سے کہا۔ زینب ولی اللہ، آپ کا نکاح حیدر عباس ولد عباس عالم کے ساتھ 1 کروڑ حق مہر سکہ راج الوقت طے پایا جاتا ہے، کیا آپ کو قبول ہے؟ زینب ولی اللہ اور حیدر عباس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے، ماضی میں اس نے کہا تھا، اور آج وہ زندگی کے سب سے بڑے مقابلے میں ہار گیا تھا۔ قبول ہے۔ آج اس سے سب چھین لیا گیا تھا۔
زینب ولی اللہ، آپ کا نکاح حیدر عباس ولد عباس عالم کے ساتھ 1 کروڑ حق مہر سکہ راج الوقت طے پایا گیا ہے، کیا آپ کو قبول ہے؟ اپنی دولت کا غم کم از کم تم مجھے مت دکھانا، اور جہاں تک رہی تمہارے ساتھ کی بات، تو تم دنیا کے آخری مرد ہی کیوں نہ ہو، زینب ولی اللہ تم پر تھوکنا بھی پسند نہیں کرے گی۔ اپنی کہی بات اسے آج بہت چھوٹا کر گئی تھی۔ قبول ہے، آج وہ پوری طرح ختم ہو گئی تھی۔ زینب ولی اللہ، آپ کا نکاح حیدر عباس ولد عباس عالم کے ساتھ 1 کروڑ حق مہر سکہ رج الوقت طے پایا ہے، کیا آپ کو قبول ہے؟ قبول ہے۔ یہ کہتے ہی ایک کردار ختم ہوا تھا۔ آج زینب ولی اللہ ختم ہوئی تھی، اور اپنی ہی قبر پر مٹی ڈالنے والی وہ خود تھی۔ قاضی نے نکاح کے پیپر اس کے آگے رکھے تھے اور وہ ان پر دستخط کرتی چلی گئی تھی۔ قاضی اب حیدر سے پوچھ رہے تھے، حیدر عباس ولد عباس عالم، آپ کا نکاح زینب ولی اللہ کے ساتھ 1 کروڑ حق مہر سکہ راج الوقت طے پایا گیا ہے، کیا آپ کو قبول ہے؟ میں غیر خاندانی لوگوں کے ساتھ کام کرنا پسند نہیں کرتا، اور آج وہ اس غیر خاندانی سے نکاح کر کے اپنا ایمان مکمل کر رہا تھا۔ قبول ہے، وہ مطمئن تھا۔ حیدر عباس ولد عباس عالم، آپ کا نکاح زینب ولی اللہ کے ساتھ 1 کروڑ حق مہر سکہ راج الوقت طے پایا ہے، کیا آپ کو قبول ہے؟ یہ کیا بکواس لکھی ہے تم نے اس میں؟ تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی اتنی تھرڈ کلاس حرکت کرنے کی؟ اوہ، میں بھی کس سے کہہ رہا ہوں، تم سے تو اسی سب کی توقع کی جا سکتی، آخر تم جیسی لڑکیوں کا کام ہی کیا ہے؟ اچھے امیر گھر کے لڑکوں کو اپنے جال میں پھنسانا، انہیں اس طرح کے الفاظ کہہ کر اور لکھ کر رجانا، اور ان کے ساتھ شہزادیوں جیسی زندگی گزارنے کا تصور کرنا۔ لیکن مس زینب، میں کوئی بھی لڑکا نہیں ہوں، میں حیدر عباس ہوں، جو تمہاری کسی بھی چال میں نہیں آئے گا، اور میرے ساتھ کا تصور تو اپنے ذہن سے نکال ہی دو۔ تم دنیا کی آخری لڑکی بھی ہوئی تب بھی میرے لیے حرام ہی ہوگی۔ میں جانتا ہوں یہ سب کس لیے کیا ہے تم نے، تم جیسی لڑکیاں کس لیے کرتی ہیں یہ سب، صرف دولت کے لیے، صرف اس کے لیے۔ وہ اسے تھرڈ کلاس کہنے والا آج اس سے زبردستی نکاح کر رہا تھا۔ وہ اس کو خود پر حرام کرنے والا آج دنیا کی ہر لڑکی کو خود پر حرام کر کے اسے حلال کر رہا تھا۔ وہ اپنا تصور اس کے ذہن سے مٹانے کا کہنے والا آج صرف اس کے تصور میں جی رہا تھا۔ قبول ہے۔ حیدر عباس ولد عباس عالم، آپ کا نکاح زینب ولی اللہ کے ساتھ 1 کروڑ حق مہر سکہ راج الوقت طے پایا گیا ہے، کیا آپ کو قبول ہے؟ قبول ہے۔ اس نے بہت سے عہد خود سے کر کے اس پیپر پر دستخط کیے تھے۔ اگر آپ کو آج کی قسط اچھی لگی تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔